تو ان کو سوچنا چاہیے دونوں بڑی جماعتوں کو کہ ہمارا ورکر کہاں گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے ورکر کو اچھے طریقے سے ان کے جائز کام بھی نہیں کریں گے، ان کا اگر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں آپ کی کسی پروٹیسٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو یہ جج انہی کو ریلیف دیتے ہیں، نہ وہ نون کو دیتے ہیں اور نہ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اب آپ نے آگے اگر الیکشن لڑنے ہیں، نہیں تو جا کے واقعی کوئی اور کاروبار شروع کر لیں۔ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کو پھر اپنے ورکروں کا خیال بھی رکھنا ہوگا، نہیں کرنی ہے تو جا کے واقعی کریانے کی دکانیں ڈال لیں، کوئی ہوٹل شوٹل ڈال لیں اور جا کے اس طرف اپنی توجہ کریں۔ تو اگر آپ کا محور جو ہے سیاست ہے تو آپ کا فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ آپ کو اپنے ورکر پہ دینی ہوگی۔ تو اب آتے ہیں جی آگے کہ اپنا میں بات کر رہا تھا کہ آصف منیر جو ہمارے سپہ سالار ہیں، انہوں نے عوام کے دل جیت لیے، اور وہ باتوں سے یا ان چیزوں سے نہیں، اپنے عمل سے سیکھے ہیں۔ یعنی کہ آصف منیر کو پتا تھا کہ اتنا گراؤ جراؤ آگ اور یہ اور وہ اور فلاں وہ کیا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتا تو ججوں کو 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں اس طرح 1 سیکنڈ میں وہ ان کو گرفتار کر سکتا تھا، ان کو پکڑ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ عوام جانے، لیڈرشپ جانے اور یہ جانے۔ تو اس نے بڑی برداشت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اس برداشت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ جو 2 نمبر جج ہیں یہ ہمارا صاحب میری ضمانتیں لیں گے، ہم جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے پھر بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنے جواب دیں۔ تو جب انہوں نے حد سے زیادہ آگے بڑھ کے ہماری افواج، پاک افواج کی بلڈنگوں کو، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا، کور کمانڈر ہاؤس جلایا، اس کی وردی اٹھا کے اندازہ لگائیں کہ اس کے اوپر ڈنڈے پہ لٹکا کے لے کے گھومتے رہے، اور ایک وہ لونڈا سا پہن کے وہ گھوم رہا ہے، اور میڈل اور یہ اتنی توہین آپ نے ہماری ملک کی اور فوج کی کی، تو پھر آپ کو تکلیف ہے کہ ہم ملٹری کوڈ نہ بنائیں؟ یہ کس منہ سے آپ کہتے ہیں؟ اگر آپ کی جوڈیشلی انصاف مہیا کرتی تو واقعی میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کا ہم زبان ہوتا کہ ہمارے ملک میں یہ کوٹ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم منہ دیکھتے رہتے تو انہوں نے تو پورا ملک جلا دینا تھا۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو زہر کا تدارک زہر ہوتا ہے۔ میں اس لیے یہ مثالیں دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کی جو میڈیکیشن ہے اس میں ظاہر ہے کوئی پوائزن، کوئی ایسے لیکوڈ ہوتے ہیں کہ جو اس بیماری کے سیل کو مارتے ہیں، تو وہ تب آپ کی طبیعت جو ہے وہ ریسٹور ہوتی ہے، آپ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ ضروری تھا، جو ملک میں انصاف کا حال تھا، کہ یہاں پہ کوڈ بنے، ملٹری کوڈ بنے، اور ان کے تحت ان پہ مقدمے چلے، ورنہ یہ لوگ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو ابھی انہوں نے شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ ان کے جو ارادے ہیں وہ یہی تھے کہ ہم گزرتے ہوئے گرنیڈ پھینکیں گے، ہم فلان کریں گے، پورا ملک اور اس کا نظام دھرم برم کر دیں گے، اور وہ پیچھے بیٹھ کے ہنستا رہے گا، وہ پاگل سا، وہ جس کو یہی فوج ہی لے کے آئی تھی۔ میں خود بھی یہ چیزیں مانتا ہوں کہ یہ جو سابقہ DGISI اور یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے سابقہ، یہ سب لوگ اس میں شامل تھے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ان کے اندر میں کتنے غدار بیٹھے ہوئے کہ وہ کور کمانڈر لاہور جو ہے وہ خود اپنے گھر میں گھسنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یار اپنے ادارے کا کوئی لحاظ کر لیتے کہ جس ادارے کی سے تنخواہ لیتے ہو، کھاتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، اس کے بھی سگے نہیں ہو۔ میں تو حیران ہوں کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ بندہ جس پلیٹ میں کھاتا ہے اس میں سوراخ تو نہیں کرتا۔ آپ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے ادارے کی بھی آپ کو پرواہ نہیں، اپنے ملک کی بھی آپ کو پرواہ نہیں۔ آپ نے خود ان کو گیٹ کھول کے دیا اور کہا کہ اندر آئے، اسی وقت گولی کا حکم دو ان کو کہ پتہ نہیں کس ملک سے آ کے وہ تمہارے ملک پہ حملے کر رہے ہیں۔ ہماری فوج کا ایک مرال ہے، آج آپ لوگ آرام سے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں، اگر بارڈر پہ یہ نہ ہو
تو یہ سارے آپ کے ارد گرد جتنے ہیں نا، ذرا بارڈر چیک کر لو، انڈیا کو خالی چھوڑ دیں، اور بھی بارڈر چیک کریں جیسے افغانستان، یہ سارے آپ کے اندر آ جائیں، اور پھر وہ آپ کی قسطوں کا حال کریں جو کشمیر میں ہو رہا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے کہ فوج کی کس قدر ضرورت ہے، اور اس کا مورال جو ہے وہ ہم نے کس قدر اپنی جانوں پہ کھیل کے بھی اس کو ریسٹور کرنا ہے۔ ایسی سزائیں دیں ان کو کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو ہمارے جی ایچ پیو کو دیکھنے کی اور ہماری فوجی تنصیبات کی طرف دیکھنے کی۔ میں تو آپ کو یہی کہوں گا، نہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اسی طرح یہ کس کو اچھا نہیں لگتا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب مشرف چیف آف آرمی اسٹاف تھا، اور کیا کہتے ہیں، اسی طرح اس نے کوئی آرڈر پاس کیے، اور یہی سپریم کورٹ تھی، اور انہوں نے اس کے آرڈر کو ریورس کرنا تھا، تو فل کورٹ ریفرنس چاہ رہا تھا۔ تو اچھے برے حالات میں سب لوگوں سے ہماری واقفیت ہوتی ہیں، تو اس وقت کے اپنا ملٹری انٹیلیجنس کے جو ڈی جی تھے جنرل احسان تھے، تو ان کے ایک پی ایس ہوتے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ خواجہ صاحب ہمیں پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس چاہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ مہربانی کریں تو پلیز ذرا چیک کروا کے بتائیں۔ میں نے کہا جی آپ کے پاس تو اپنے بڑے لوگ ہیں، اور یہ وہ آپ کی اپنی بڑی پہنچ ہے، تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ ہم اگر جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کے علم میں ہو، آپ ہمارے لیے اگر یہ کام کر دیں تو ہم آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو۔ میں نے کہا چلے میں دیکھتا ہوں، پھر آپ کو فون کرتا ہوں۔ میں نے وہ ہمارے رجسٹرار اس وقت کے تھے فاروقی سم تھنگ، وہ بھی سیالکوٹ کے ہی تھے، تو میں نے ان کو فون کیا۔ میں نے کہا اب 5-6 کا ٹائم ہے، ذرا کورٹ کا ٹائم تو بند ہوگی تو گھر ہوگی۔ میں نے فون کی، میری ان سے نا مسز نے ان کی فون اٹھایا، تو میں نے بات کی۔ میں نے کہا فاروقی صاحب ہے؟ تو کہتے نہیں وہ تو کورٹ سے ہی نہیں آئے، دفتر سے ہی نہیں آئے۔ میں نے کہا کیوں جی؟ خیر اب تو چھٹی کٹا ہے۔ کہتی ہیں پتہ نہیں، بہرحال گھر نہیں ہے تو دفتر فون کر لیں۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ میں نے دفتر فون ملایا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بڑی جلدی میں تھے، تو کہتے ہیں ہاں جی خواجہ صاحب خیر ہے، کیسے فون کرنا ہو؟ میں نے کہا جی بس ذرا آپ سے کوئی بات کرنی تھی۔ کہتے ہیں ہاں کرے، میں جلدی میں بعد میں کر لیں گے ابھی۔ میں کہا جی میں نے بس ایک بات پوچھنی ہے۔ تو کہتے ہیں بولیں۔ میں نے کہا جی کہ کورٹ کو ہی آپ کا اس وقت چاہ رہا ہے؟ کہتے ہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ویسے میں اپنے علم کے لیے پوچھ رہا۔ کہتے ہیں ہاں میں نے کوئی اور نہ دیکھا نہ تا دیکھا۔ میں نے کہا جی مجھے آپ ٹائم دیں، میں نے آپ سے ملنا ہے۔ کہتے نہیں اس وقت تو آپ نہ آئیں تو یہ وہ، میں بہت بیزی ہوں۔ میں نے کہا جی آپ بیزی رہے، میں نے ویسے ہی آنا۔ خیر انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں۔ میں چلا گیا، میں نے دیکھا بڑا فل کوڈ یہ وہ ریفرنس چاہ رہا۔ میں نے جب سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو میں نے وہ کرنل جاوید تھے ڈیپ انچارج، میں نے ان کو فون کیا۔ میں نے کہا جی آپ کی اطلاع صحیح ہے، واقعی فل کوڈ ریفرنس چاہ رہا۔ ابھی میرا 15 سے 20 یا آدھا گھنٹہ گزرا تو 8-10 ملٹری کے ٹرک 111 بریگیڈ سے آئے، ان ججوں کے ہی اس پچھلے دروازے سے انٹر ہوئے، اور گردنوں سے دبوچ کے ان کو ان ٹرکوں میں ڈال کے وہ لے گئے۔ جب پھر بعد میں انہوں نے پی سی او کے تحت کچھ ہدف اٹھایا اور کچھ بات، تو وہ بھی دور ان لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ تو وہی میں بات کرتا ہوں، ساری بات ہے کریڈیبلٹی کی۔ تو عاصم منیر کی آپ دیکھیں مثال آپ کے سامنے کہ انہوں نے وہ والے ایکشن نہیں لیے جو پچھلے جرنیل لیتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ میں اس شخص کو، جو ایک تو حاصل قرآن ہے اور ایک واقعی اپنے اصولوں سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں ایک واقعی سپاہ سالار ہوں اور ملک کا ہمدرد ہوں، یہ باتیں اس کی طرف قوم کو لے کے آ رہی ہیں، اور قوم راغب ہو رہی ہے اس کی طرف، اور اس کے صرف اور صرف اس کے اصولوں کی وجہ سے۔ تو اس کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کا مطلب ہے کہ ملک کو مضبوط کریں۔ ملک کو مضبوط کریں گے تو تب ہی آپ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں گے۔ آپ کا نیوکلیئر مضبوط ہوگا، آپ کا نیوکلیئر سیف ہاتھوں میں ہوگا۔ جو کام آپ لوگ کر رہے اس سے نہ صرف ملک کمزور ہوگا بلکہ
ہمارے حالات دن بہ دن نیچے جائیں، اس کو کام کرنے دیں، ان کو انہی کی طرح سزائیں دیں جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ تو یہ ڈزنٹ میٹر، یہ بعد میں ہو سکتا ہے خود ہی اعلان کر دیں کہ ہم ختم کرتے ہیں، پہلے اس فتنے کو ختم ہونے دیں، پھر اس چیز کا انتظار کریں کہ واقعی یہ ختم کرتا ہے۔ اگر اس نے اسی طرح کوٹوں کے تھرو اقتدار پہ قبضہ نہیں کرے گا، اس نے آنا ہوتا تو کب کا آ جاتا، مارشل لا لے کے آتا اور مضبوط 13-14 سال خوب مراتیں ملتی، سب کچھ ملتا، اور آرام سے سکون سے 13-14 سال بیٹھ کے دوسرے جرنیلوں کی طرح کھاتے پیتے اور آرام سے جاتے۔ لیکن اس نے وہ راہ نہیں اپنائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی کسی بہت اچھے ماں باپ کی اولاد ہے، اس کا جو خاندانی خون ہے اس کو واقعی سلام کرنی چاہیے۔ تو آپ سمجھے پچھلوں کی مثال، اس کے یہ 5 انگلیاں ہیں نا، یہ ایک ہاتھ ہے، یہ برابر نہیں ہے، ہر انگلی میں فرق ہے۔ تو یہ اس ملٹری کے جرنیلوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا موازنہ ایوب خان سے کر رہے ہیں یا یحییٰ خان سے کر رہے ہیں یا پرویز مشرف سے کر رہے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا بندہ یہ کبھی غلط نہیں ہوگا۔ اور آپ میری بات نہ سنیں، آپ خود جا کے دیکھیں، ارد گرد سے پوچھیں، اس کے محلے سے پوچھیں، ادھر لوگوں سے بات کریں، اس کے دفتر میں کسی سے آپ رابطہ کریں۔ تو میرا مطلب ہے کہ جتنی شرافت اس نے دکھائی ہے، تو وہ اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا کے لوگوں نے اس قدر ہمارا ملک جلا کے رکھ دیا۔ تو ابھی بھی ہم ان کو کنٹرول نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ تو اس کی مثال ہے کہ پیسہ آتا ہوا، ترقی، طاقت آتی کس کو خراب کرتی ہے۔ تو اس کی یہ مثال آپ کے سامنے کس نے ملک میں مارشل امپوز نہیں کیا۔ تو آپ اس کی یہ جو ہے یہی چیز دیکھ کے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کتنا اصول پسند انسان۔ تو پھر آگے آتے ہیں، میں سنانا تو نہیں بنتا لیکن میں آپ کو اپنی بھی تھوڑی سی ایک واقعے کی مثال دیتا ہوں۔ جب پرویز مشرف آیا، اقتدار پہ قبضہ کیا، تو میرے ادارے کے ہیڈز نے مجھے بلایا، تو ان میں سے ایک میں ان کی تعریف ضرور کروں گا، انہوں نے ہر برے دور میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ دیا، حالانکہ وہ اردو سپیک ہے، تو ہم ٹھہرے پنجابی کھلے ڈلے اور جیسے بھی، تو وہ ہمارے سربراہ تھے۔ تو چونکہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں پرویز مشرف بھی اردو سپیک تھا، تو اس نے جو میرے سربراہ تھے وہ اردو سپیک تھے، تو میں ان کا نام لینا یہاں اچھا نہیں سمجھتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سن رہے ہوں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ پچھلی باتیں جو ہیں وہ میں ان کے نام سے شروع کروں۔ تو انہوں نے مجھے ایک آفر کی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے آفس میں آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا سر آپ حکم کریں، ظاہر ہے میں تو آپ کا متحد تو میں آ سکتا ہوں، کیوں نہیں آ سکتا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم آج لنچ بھی اکٹھا کریں گے اور تم دفتر آ جاؤ۔ میں چلا گیا، پہلے انہوں نے لنچ گھر سے آیا ہوا تھا، بڑا اچھا یہ ہو، تو نہایت نفیس، نہایت شریف انسان، تو انہوں نے مجھے اپنے گھر کا بنا ہوا کھانا وہ ہم نے نوش فرمایا۔ اسی کھانے کے دوران مجھے کہتے ہیں آپ کے لیے ایک میرے پاس بڑی اپرچونٹی اور آفر ہے۔ میں نے کہا سر حکم کریں، آپ کے تو پہلے ہی بڑے احسانات ہیں مجھ پہ، تو چلیں بتائیں۔ تو کہتے ہیں کہ یار اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری ڈیوٹی جو ہے یہ پرویز مشرف کے ساتھ لگا دیں۔ تو میں نے جب سنا تو میں نے ان کی طرف دیکھا، تو میں نے ہاں نہ کا جواب نہیں دیا، لیکن کھانا کھاتے رہے ہم ساتھ ساتھ، اور مجھے پھر انہوں نے لنچ کے درمیان میں کہا آپ نے جواب نہیں دیا، کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا سر کیا سوچنا ہے، میں اس شخص کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے وہ آفر جو ہے وہ ڈکلائن کر دی، میں نے کہا کہ نہیں سر یہ نہیں میں کر سکتا، میں اس کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں شاید آپ بھول رہے ہیں کہ پوری ورلڈ میں آپ اس کے ساتھ گھومیں گے، پوری دنیا میں جائیں گے۔ میں نے ڈیوٹی کی، ایون کہ چوئی شجاعت وزیر اعظم بنا،
اس کے ساتھ بھی کی، زرداری کے ساتھ بھی کی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی کی، کافی لوگوں کے ساتھ، لیکن میں نے کہا جی کہ میں اس کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں بہرحال دیکھ لو، سوچ لو، آپ کے کو میں ٹائم دیتا ہوں۔ میں نے کہا سر نہیں، آپ ٹائم نہ ہی دیں، یہ میرا فائنل ڈیسیجن ہے، میں نے اس کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کرنی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کو پتہ ہے ایک ٹی اے ڈی اگر یہ کہیں بھی جاتا ہے تو وہ ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے۔ باہر کے ملکوں میں جب بھی کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو اس کے اندراج میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اس کسی کو ڈالرز میں ملتے ہیں، 10 لاکھ، کسی کو 15، کسی کو 20، کسی کو اسی طرح مختلف، جو جیسے جیسے آپ کا گریڈ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ فائنینشلی طور پہ بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ تو میں تو آپ کو کہوں گا کہ اس آفر کو آپ مت ٹھکرائیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو میں نے کہا سر نہیں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ تو وہی آتا ہے، کریڈیبلٹی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں سر، میں اس کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کروں گا۔ تو میں نے بہرحال اپنا فائنل ان کو بتا دیا۔ تو انہوں نے، میرے دفتر والوں نے کسی دوسرے بندے کو مشرف کے ساتھ لگا دیا۔ تو ابھی 2-3 ماہ غالباً یا 4 ماہ 6 ماہ گزرے، تو ایک دن یہ راولہ کوٹ گیا، 2-3 ہیلی کاپٹر گئے۔ تو ایک ہیلی کاپٹر میں یہ خود موجود تھا، 1-2 جرنیل تھے، اور جو پچھلا ہیلی کاپٹر تھا اس میں سٹاف تھا۔ تو جب یہ واپس آ رہے تھے تو ایس او پیز کے مطابق مشرف نے اپنا ہیلی کاپٹر چینج کیا واپسی کو، یعنی کہ جس میں وہ گیا تھا اس میں سٹاف کو ڈال دیا، بٹھا دیا، اور جو کیا کہتے ہیں اس کا تھا، تو یہ سٹاف کا تھا، اس میں یہ خود بیٹھ گیا۔ تو ابھی یہ ٹیک آف کیا ہی ہیلی کاپٹر، تو تھوڑا سے باہر نکلا تو وہ شعلے بڑا اٹھے، تو وہ اس کو آگ لگ گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بندہ میری جگہ گیا وہ شہید ہو گیا، وہ بھی اس ہیلی کاپٹر کے حادثے میں مارا گیا۔ تو اگر میں وہ آفر لے لیتا تو آج میں نہ آپ کے سامنے ہوتا۔ تو یہ میں نے ایک اس لیے مثال دی ہے کہ یہ عہدے، یہ پیسہ، یہ چیزیں آنی جانی ہیں، سمجھ گئے؟ اصل آپ کا ایک اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے، آپ اپنی جو ہے ترقی کے لیے، اور یہ جیسے جج جو ہے پتہ نہیں ان کو آگے کیا آفروں کی پڑی ہوتی ہے، کوئی اسٹینشنیں ریٹائرمنٹ کے بعد مانگتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اقتدار کا نشہ، پیسے کا نشہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت میں 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ بہت بری ہیں، تو ان میں ایک یہی ہے، پیسہ، دولت، عورت، یہ چیزیں جو ہے نا یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ان کی پرواہ مت کیجیے، اپنے کچھ اصول بنائیں، ملک کا سوچیں اور قوم کا سوچیں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔